اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما فصلت العیر قال ابوهم انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم فلما جاء البشیر القاه على وجهه فارتد بصیرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون۔ میرا محترم دینی بھائیو، حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ ہم سن رہے ہیں کہ جب بھائیوں نے تیسری مرتبہ آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ بات بتائی، اپنی پریشانی بتائی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے سامنے اقرار کر دیا، راز کھول دیا کہ میں ہی یوسف ہوں اور میرا بھائی بنیامین ہے۔ پھر حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف بھی کر دیا اور یہ بھی کہہ دیا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے بعد میں کبھی تمہیں یہ گناہ یاد بھی نہیں دلاؤں گا اور اپنے اللہ سے تمہارے گناہوں کی مغفرت بھی کراؤں گا انشاءاللہ۔ اور پھر کہا کہ جاؤ اور اپنے والد کو ہمارے پاس، پورے خاندان کو ہمارے پاس لے کر آؤ۔ بھائیوں نے جب یہ کہا کہ والد کی بینائی تو چلی گئی ہے، ابا دیکھ نہیں پاتے، تو حضرت یوسف نے اپنا قمیص، اپنا کرتا ان کو دیا اور کہا کہ اس کو فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا، اس کو والد محترم کے چہرے پر ڈال دینا، بینائی واپس آ جائے گی۔ چنانچہ یہاں سے یہ قافلہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو قمیص دیا تھا وہ قمیص لے کر روانہ ہوا۔ اللہ کا معجزہ دیکھیے کہ یہاں سے قافلہ روانہ ہوا، یعنی کہ مصر سے۔ ان کے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان میں بیٹھے ہوئے، اس وقت یہ محسوس کر رہے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ قرآن کریم کی وہ آیت جو میں نے ابھی تلاوت کی، وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا، قَالَ أَبُوهُمْ، تو ان کے ابا نے کہا إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، لولا ان تفندون، کاش کہ تم مجھے یہ نہ کہو کہ یہ تو بوڑھا ہو گیا ہے اور بوڑھا ہونے کی وجہ سے اس کی عقل ٹھکانے نہیں ہے۔ کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام بار بار جو حضرت یوسف کو یاد کرتے تھے تو گھر والے اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب کو ڈانٹتے تھے اور یوں کہتے تھے کہ شاید آپ کی عقل ماری گئی، اتنے سال ہو گئے ابھی بھی آپ یوسف کو یاد کرنا بند نہیں کرتے۔ تو حضرت یعقوب کو اسی بات کا ڈر تھا کہ اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھا کھسیا گیا ہے یا اس کی عقل خراب ہو گئی ہے، اس طرح کی باتیں اگر تم مجھے نہ کہو تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کرتے ہوئے صحابہ کو فرمایا کہ خدا کی قدرت کہ یوسف مصر میں موجود ہیں۔ کبھی حضرت یعقوب نے یہ نہیں کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تین مرتبہ بھائی گئے اور آئے۔ مصر اور کنعان کے بیچ میں قافلے، تجارتی قافلے روزانہ چلتے ہی رہتے تھے۔ روزانہ اگر چاہتے تو اللہ تعالیٰ خبر دلوا سکتے تھے، لیکن 40 سال تک جس بیٹے کا کوئی پتہ نہیں، آج اچانک حضرت یعقوب یہ محسوس کر رہے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ دنیا میں جنت کی اگر کوئی چیز اس وقت موجود تھی تو وہی کرتا تھا جو اللہ نے جنت سے اتارا تھا، اسی لیے جنت کی وہ خوشبو حضرت یعقوب علیہ السلام نے محسوس کی اور اپنی اولاد کو کہا کہ انی لأجد ریح یوسف، میں یوسف کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ ایک اللہ کا معجزہ تھا۔ معجزہ جب اللہ چاہتے ظاہر کرتے ہیں، نبی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہوتا کہ میں جب چاہوں معجزہ ظاہر کر دوں۔ ہاں اگر اللہ کوئی معجزہ کسی نبی کو ایسا عطا فرمائے اور کہہ دے اللہ کہ آپ جب بھی یہ کرو گے تو یہ ہوگا، جیسے حضرت موسیٰ کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا تھا کہ دشمنان اسلام کے سامنے آپ اپنا عصا، اپنی لکڑی نیچے پھینکو گے تو یہ بڑا اژدہا بن جائے گا۔
اپنا یہ ہاتھ جب بھی آستین سے نکالو گے تو چمکدار ہو کر باہر نکلے گا. یہ اللہ نے معجزہ حضرت موسیٰ کو عطا فرمایا تھا. تو معجزہ بھی اللہ جب چاہتے ہیں یہ ادا ہوتا ہے. اسی طریقے سے اولیاء اللہ کی کرامت جب چاہتے ہیں ظاہر ہوتی. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ جس زمانے میں اجمیر سے نکل کر دہلی کا سفر کر رہے، چوہان، پرتھوی راج چوہان تھا یا کیا معلوم، اس زمانے کا جو بادشاہ رہا ہو، اسی کی سرکار تھی. اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر لوگوں کے ایمان لانے کے واقعات اتنے بڑھ گئے تھے کہ موجودہ حکومت اس زمانے کی پریشان ہو گئی تھی. دعوت نہیں دیتے تھے، اللہ نے چلتی پھرتی دعوت بنا دیا تھا آپ کو، چلتی پھرتی دعوت. چنانچہ جب نکلتے تھے تو آپ کو دیکھ کر اسلام کی روح ٹپکتی تھی اور لوگ دیکھ کر اسلام قبول کر لیتے تھے. اللہ نے یہ کرامت آپ کو عطا فرمائی تھی اور ان کو دیکھ کر اسلام قبول کرنے کے واقعات اتنی کثرت سے ہو رہے تھے کہ وہاں کی جو سرکاریں تھیں وہ پریشان تھی کہ یہ کیا بات ہے. چنانچہ جگہ جگہ پر ان کے خلاف پروپیگنڈے بھی کیے جا رہے تھے. ایک جگہ پر ان کا قافلہ جا رہا ہے، راستے میں کہیں جگہ پر پڑاؤ ڈالا، انتہائی سخت گرمی کا زمانہ ہے، قافلے نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، پانی کا تقاضا ہوا، دوسرے کا کنواں تھا، بغیر مانگے پانی پی نہیں سکتے تھے. تو اس کنویں کے مالک کو کہا کہ بھائی مسافر ہے، ہم کو ذرا پانی پلا دو. تو اس نے کہا کہ تم تو معین الدین ہو، تمہارے بارے میں ہم نے بہت سن رکھا ہے، ہم تم جیسے لوگوں کو، جیسے آج کل کے زمانے میں بولتے ہیں نا ودھرمی یا دھرمی لوگوں کو، تم جیسے لوگوں کو ہم پانی نہیں پلائیں گے. تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کوئی بات نہیں پلاتے ہو تو تمہاری یہ جو پتھر کی مورتی یہاں پڑی نظر آتی ہے، میں اس مورتی کو کہوں گا وہ مورتی خود آ کے مجھے پانی پلائے گی. ہاں، مشائخ احمد آباد میں، یہ مشائخ احمد آباد تاریخ کی ایک اچھی کتاب سمجھی جاتی ہے، بہت پیاری کتاب، باحوالہ کتاب سمجھی جاتی ہے. اس میں انہوں نے اس واقعے کو لکھا ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب مطالعہ کر کے تھے، ابھی گزشتہ سال انگلینڈ میں انتقال ہو چکا ان کا. انہوں نے اس واقعے کو لکھا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اگر پانی نہیں پلاتے ہو تو تمہاری یہ جو پتھر کی مورتی ہے ہم اسے کہیں گے اللہ کے حکم سے وہ ہمیں پانی پلائے گی. چنانچہ لوگوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ وہ پتھر کی مورتی جو سالوں سے اس کی جگہ پر نصب ہے اور بند پڑی کھڑی ہے، پتھر کے اندر پڑی کھڑی ہے، وہ مورتی اپنی جگہ سے حرکت کرتی ہے اور پانی کے بالٹی اٹھا کر ان مسافرین تک پہنچاتی. عقیدۃ الطحاوی جو بچوں کو عقیدے پڑھائے جاتے ہیں، اسلامی عقیدے، اس میں یہ بات پڑھائی جاتی ہے کہ کرامات الاولیاء حق، اولیاء کی کرامتیں جو ہوتی ہے وہ حق ہوتی ہیں. تو یہ کرامتیں ہیں، اللہ جس طرح معجزے نبیوں کو عطا فرماتا ہے اور اللہ جب چاہتے کرامت ظاہر ہوتی ہے، اسی طریقے سے اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کے بھی ہاتھ میں نہیں ہوتا کہ وہ جب چاہے کرامت لوگوں کے سامنے ظاہر کرے. اللہ جب چاہے ان کے ہاتھوں سے کرامت ظاہر کرواتا ہے، ان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا. اللہ جب چاہتا ہے ان کے ہاتھوں پر کرامت ظاہر کروا لیتا ہے. چنانچہ واقعہ لکھا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ایک مرتبہ آپ جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھے، جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، لوگ جمعہ کا خطبہ سن رہے ہیں. اچانک چالو خطبہ میں آپ نے زور زور سے 3 مرتبہ یہ جملہ کہا، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، جس کا میننگ ہوتا ہے کہ اے ساریہ پہاڑ کو دیکھو، اے ساریہ پہاڑ کو دیکھو، اے ساریہ پہاڑ کو دیکھو. صحابہ سمجھ ہی نہیں پائے کیا بات ہے، جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے، اچانک خطبے کے بیچ میں عمر نے چلانا شروع کر دیا، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل. صحابہ کو پتا تھا کہ ساریہ ایک بہت بڑے صحابی ہے، اور ابھی حضرت عمر نے ایران کو فتح کرنے کے لیے ایران کا سپہ سالار بنا کر ان کو بھیجا ہوا ہے. ساریہ تو مدینہ میں ابھی ہے ہی نہیں، مدینہ سے ایران کا تقریباً 1851 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور حضرت عمر یہاں پر جمعہ کے خطبے کے بیچ میں چلا رہے یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل. صحابہ جانتے تھے کہ ساریہ تو ایران کی مہم پر روانہ ہے، وہاں کے سپہ سالار بنا کر ان کو بھیجا ہے، کیا بات ہے. چنانچہ جب بعد میں
ان کا کوئی قاصد، قافلے کا قاصد جب مدینہ پہنچا اور صحابہ نے ان کو پوچھا تو انہوں نے پورا واقعہ سنایا کہ ہم لوگ ایران کے اس علاقے میں نہاون، ایران کا جو علاقہ تھا نہاون کے علاقے میں ہم لوگ دشمنان اسلام کے ساتھ لڑائی میں تھے. 3 دن سے ہماری لڑائی جاری تھی، لیکن مسلمانوں کو فتح نہیں ہو رہی تھی، ہم کو شکست ہو رہی تھی، دشمن ہر طرف سے ہم کو گھیر لیتے تھے. اسی وقت ہم کو شکست ہو ہی رہی تھی کہ ہم نے دیکھا کہ کوئی چلا کر ہمیں یوں کہہ رہا ہے کہ پہاڑ کی پیٹھ کو سنبھالو، یعنی اپنی پیٹھ کو پہاڑ کی طرف کر دو، اپنے پوری کی پوری اسلامی جماعت کو پہاڑ کی طرف لے جاؤ اور وہاں جا کر پوزیشن لو اور دشمن کے اوپر اٹیک کرو تو شاید تمہیں فتح ہو سکتی. یعنی ہم نے اتنا سنا کہ کوئی ہمیں چلا کے کہہ رہا ہے کہ پہاڑ والی پوزیشن سنبھالو، اور ہمیں اتنا بھی پتا تھا کہ وہ آواز حضرت عمر کی تھی. اب آپ اندازہ لگاؤ، مدینۃ المنورہ میں جمعہ کا خطبہ دے رہے سیدنا عمر فاروق، اور نہاون کے علاقے میں حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی لشکر کو لے کر ہیں، جو تقریباً 1850 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اور اللہ کشف کے ذریعے حضرت عمر کو بتاتے ہیں، حضرت عمر یہاں سے یا ساریہ الجبل چلاتے ہیں، اللہ ان کی آواز کو بغیر کسی سالی کے پیغام کے اللہ ایران کے اندر ان کی اس آواز کو پہنچا دیتے ہیں. اسی کو کہتے ہیں کہ کرامات الاولیاء حق، اولیاء کی کرامتیں حق ہوتی. یہی بات تھی. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف کا کرتا لے کر مصر سے روانہ ہوتے ہیں. کنعان سینکڑوں کلومیٹر دور ہے. حضرت یعقوب فرما رہے ہیں کہ میں خوشبو محسوس کر رہا ہوں میرے یوسف کی. چنانچہ جب قافلے کا آدمی وہ کرتا لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچا، کرتا لینے میں تمام بھائی آگے پیچھے جا رہے ہیں کہ میں کرتا لے کے ابا کے پاس جاؤں گا اور ابا کے چہرے پر ڈالوں گا. تو بڑے بھائی یہودا نے کہا کہ نہیں، یہ میرا حق ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ آج سے 40 سال پہلے جب ہم نے یوسف کو کنویں میں پھینکا تھا اور ابا کو گمراہ کرنے کے لیے ہم لوگ جو کرتا لے کر گئے تھے کہ ابا یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا، تو وہ کرتا میں لے کر گیا تھا، وہ گناہ میں نے کیا تھا. اس گناہ کی تلافی آج میرے لیے ممکن ہے کہ آج ابا کی بینائی کو واپس لانے کے لیے یہ کرتا بھی میں لے کر جاؤں گا. چنانچہ وہ یہودا وہ کرتا لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور ان کی آنکھوں کے اوپر جب وہ کرتے کو ڈالتے ہیں ان کی بینائی واپس لوٹ آتی ہے. قرآن کریم نے اسی بات کو کہا ہے، فلما ان جاء البشیر، جب خوشخبری دینے والا آیا، القاہ علی وجہہ، اس نے وہ کرتا حضرت یعقوب کے چہرے پر ڈالا، فرتد بصیرا، تو حضرت یعقوب دوبارہ دیکھتے ہو گئے اور اپنے تمام گھر والوں کو کہنے لگے، قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں کہ جس کو تم لوگ نہیں جانتے. روایتوں میں آتا ہے حضرت یعقوب نے اس خوشخبری دینے والے کو کہا کہ آج میرے پاس دینے کے لیے تجھے کچھ نہیں ہے، کاش میرے پاس دینے کے لیے کچھ ہوتا تو اس خوشخبری کے بدلے میں تجھے دیتا. اور پھر تمام بھائی جب حضرت یعقوب کے پاس پہنچ گئے تو کہنے لگے، ابا راز کھل گیا کہ یوسف علیہ السلام جو مصر کے بادشاہ ہے وہی ہمارے بھائی یوسف ہیں. اے ابا ہم نے گناہ کیا تھا. کیونکہ ابا کو تو اب پتہ چل رہا ہے، کہ ابا ہم نے گناہ کیا تھا. یوسف کو کوئی بھیڑیے نے نہیں کھایا تھا، ہم نے یوسف کو کنویں میں پھینکا تھا اور دوسرے دن ہم نے یوسف کو قافلے والوں کے ہاتھ میں بیچا تھا. وہاں سے یوسف مصر چلے گئے. اللہ نے ان کو وہ زندگی دی کہ وہ مصر کے بادشاہ بن گئے. ہم 3 مرتبہ ان کے پاس سے اناج اور غلہ لے کے آ رہے ہیں، ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جس بادشاہ کے ہاتھ سے غلہ لے رہے وہ ہمارا ہی بھائی. جب راز کھل گیا تب انہوں نے آپ کے لیے یہ کرتا لے کر ہمارے پاس بھیجا تھا. ابا ہم سب سے بڑا گنہگار ہیں، یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کننا خاطئین. اے ابا آپ تو نبی ہیں، ہم آپ کی اولاد ہیں، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے یوسف کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا تھا. آپ ہمارے لیے اللہ سے استغفار طلب کر دیجئے، اس لیے کہ ہم سب سے بڑے گنہگار ہیں. تو حضرت یعقوب نے کیا کہا، قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم. ان قریب میں تمہارے لیے اپنے اللہ سے مغفرت مانگوں گا، اس لیے کہ اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا. یہ نہیں کہا کہ ابھی دعا کر لیتا ہوں. حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو تسلی دیتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ ابھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں معاف کرے، کہا کہ بعد میں ان قریب میں اللہ سے تمہارے لیے مغفرت کی دعا مانگوں گا. مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب یہ دیکھنا چاہتے تھے
کہ بیٹوں نے حضرت یوسف سے معافی مانگی ہے کہ نہیں مانگی؟ کیونکہ ظلم یوسف پر ہوا ہے، اور جب تک جس آدمی پر ظلم ہوا ہے وہ معاف نہیں کرتا تب تک تو اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ اگر میں اور آپ کسی کا حق دبا کے بیٹھے ہیں، کسی کو ستایا ہے، تو میرے بھائیوں اللہ بھی اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک کہ وہ سامنے والا ہمیں معاف نہیں کر دیتا۔ یہ حقوق العباد میں سے اس بات کو سمجھیے، اللہ نے 2 حقوق دیے، ایک حقوق اللہ، حقوق العباد۔ جو اللہ کے حقوق ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، اگر اس میں کوتاہی ہو گئی وہ اللہ کا ڈائریکٹ حق ہے، اللہ جب چاہیں گے معاف کر سکتے۔ لیکن جو حقوق العباد ہے، بندوں کے حقوق، یہ تو میرے بھائیوں جب تک محشر کے میدان میں فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک جنت میں داخلہ ممکن نہیں۔ اسی لیے حقوق العباد کو ادا کرنا چاہیے۔ حضرت یعقوب بھی یہی دیکھنا چاہتے تھے کہ میرے بیٹوں نے پہلے یوسف سے معافی مانگی ہے کہ نہیں مانگی، اگر مانگی ہے تب جا کے میں ان کے لیے اپنے اللہ سے مغفرت طلب کروں گا۔ اور دوسری بات، حضرت یعقوب علیہ السلام کو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جمعرات کا انتظار تھا، وہ دن تھا پیر یا منگل کا، آپ کو انتظار تھا کہ جب جمعرات آئے گی تو اس رات میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ یہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، چنانچہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں تہجد کے وقت مسجد نبوی میں آیا تو میں دیکھ رہا ہوں، بلکہ سن رہا ہوں، میرے کانوں میں آواز آ رہی ہے کہ کوئی آدمی دعا کر رہا ہے کہ اللہ، حضرت یعقوب نے جیسے اپنے بیٹوں کے مقبولیت کی گھڑی میں دعا کی تھی، ایسی دعا تو میرے لیے بھی قبول فرما اور وہ مقبولیت کی گھڑی مجھے بھی عطا فرما۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں میرے کان لگائے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، تو پتہ چلا کہ وہ عبداللہ ابن مسعود کے گھر سے آواز آ رہی تھی۔ میں نے عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا، کیونکہ وہ قرآن کے بہت بڑے مفسر تھے، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا، تب انہوں نے بتایا کہ حضرت یعقوب نے جو اپنے بیٹوں کو کہا تھا کہ میں تمہارے لیے مغفرت طلب کروں گا، تو ان کو جمعرات کی رات کا انتظار تھا، کیونکہ وہ بڑی مقبولیت کی گھڑی ہے، اس رات میں اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو اس سے یہ بات ہمیں بھی جاننے کو ملی، جمعرات کی رات مغرب کے بعد سے شروع ہوتی ہے، جو جمعہ کی رات کہی جاتی ہے، تو یہ بڑی مقبولیت کی گھڑی ہے۔ ان گھڑیوں کے اندر اللہ سے اپنی مغفرت بھی مانگنی چاہیے، اور جو دعائیں کرنا چاہتے ہیں ان وقت کے اندر اس کی دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ابا کے لیے کرتا لے کر حضرت یعقوب کے پاس پہنچ گئے۔ اللہ نے بینائی کو بھی واپس لوٹا دی، اور بینائی بھی آپ کی واپس ہو گئی، اور یہ بھی کہا تھا کہ پورے کے پورے خاندان کو لے کر واپس آ جانا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو اکیلا خالی قلم ان کو روانہ نہیں کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف نے 200 اونٹنیاں اور بہت سارا سامان اور شاہی خزانے سے بہت زبردست و عمدہ قسم کے کپڑے لے کر روانہ کیا تھا، اور کہا تھا کہ پورے کے پورے خاندان کو لے کر آنا۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے 10 بیٹوں بلکہ 11 بیٹوں کو اور بقیہ تمام خاندان کو جو لے کر چلے ہیں وہ 390 لوگ تھے۔ 390 لوگ کا قافلہ لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام اب اپنے بیٹے یوسف کے پاس مصر کی طرف روانہ ہو رہے۔ آگے پورا واقعہ آپ پڑھیں گے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب حضرت یوسف کے پاس 26 سال تک زندہ رہتے، اور 26 سال کے بعد آپ کا انتقال ہوتا ہے، پھر آپ کی میت کو وہاں سے ملک شام لے جایا جاتا ہے۔ بہرحال بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ قافلہ کنعان سے روانہ ہوا تھا مصر جانے کے لیے، تب وہ 390 آدمی تھے، اور اللہ نے بنی اسرائیل کو اور حضرت یوسف کے خاندان کو اس مصر کے اندر اتنی برکت دی کہ جب وہاں سے بنی اسرائیل نکلے ہیں تو 6 لاکھ کی تعداد کے اندر تھے۔ اللہ نے اس قوم کو اتنی برکت مصر کے اندر عطا فرمائی، اور سورہ یوسف اتارنے کی وجہ بھی یہی تھی، کیونکہ مشرکین مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہی تو سوال کیا تھا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہمارے سوال کا جواب دیجیے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ بنی اسرائیل جو قوم ہے وہ تو ملک شام کے علاقے کی رہنے والی ہے، پھر مصر کے اندر بنی اسرائیل کہاں سے آ گئے؟ تو پورا واقعے کے طور پر اللہ نے اس صورت کو اتارا تھا، اور یہی اس صورت کا پوائنٹ ہے کہ یہ وہ دین تھا حضرت یعقوب اپنے پورے کے پورے خاندان کو ملک شام سے لے کر مصر پہنچ گئے، اور وہیں پر مصر کے اندر آباد ہو گئے۔ تو اس طریقے سے بنی اسرائیل ملک شام سے نکل کر مصر پہنچے۔ یہ حضرت یوسف کو اتارنے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر شان نزول ہے۔ بہرحال جب یہ پورا کا پورا قافلہ وہاں پر پہنچ گیا،
فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. جب یہ پورا کا پورا قافلہ مصر کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو حضرت یوسف نے اپنے امی اور ابا کو اپنے پاس بیٹھنے کی جگہ دی اور اپنے بھائیوں کو بڑی عزت کے ساتھ بٹھایا اور اتنا کہا ادخلوا مصر، مصر میں داخل ہو جاؤ، انشاءاللہ اب امن کے ساتھ رہو گے، اب اللہ تعالیٰ قحط سالی کو دور کر دے گا. کیونکہ اس زمانے میں قاعدہ تھا مصر میں داخل ہونے کے لیے پرمیشن لینا پڑتا تھا، اور حضرت یوسف وہاں پر کھڑے ہیں، اسی لیے اپنے بھائی اور والدین کو کہہ رہے ہیں کہ آپ مصر میں آ جاؤ، اب آپ کو کوئی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بادشاہ خود تمہارے ساتھ کھڑا ہے اور امن کے ساتھ رہو گے. اور حضرت یوسف نے اپنے ابا اماں اور بھائیوں کا استقبال کرنے کے لیے شہر سے باہر نکل کر مستقل خیمے لگائے تھے اور مستقل ایک اسٹیٹ تیار کیا تھا، اور 4000 سینکوں کا قافلہ لے کر حضرت یوسف علیہ السلام مصر سے باہر نکلے ہیں اور اپنے ابا کا، بھائیوں کا وغیرہ کا گرانڈ ویلکم کیا ہے اور بہت اچھے طریقے سے ان کو پھر مصر کے اندر داخل کیا تھا. یہ پورا کا پورا واقعہ یہاں پر بیان کیا گیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ تو انتقال کر گئی تھی، پھر والدہ کہاں سے آ گئی؟ تو پتہ چلا کہ وہ والدہ نہیں تھی بلکہ ان کی خالہ لیا تھی. قرآن کریم میں اللہ نے جیسے چچا کے لیے باپ کا لفظ استعمال کیا ہے، اسی طریقے سے خالہ کے لیے بھی ماں کا لفظ استعمال کیا ہے. قرآن کریم میں خالہ بھی ماں کا درجہ رکھتی ہیں، اس لیے اللہ نے ان کو ماں کہا. حالانکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ تو بچپن میں تھے اور انتقال کر گئی تھی. تو حضرت یعقوب کے ساتھ حضرت یوسف کی خالہ تھی جن کا نام لیا تھا، اور وہ 2 اور 10 بھائی. جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو ان کا درجہ عطا فرمایا تب یہ تمام کے تمام لوگ حضرت یوسف کے سامنے سجدے میں گر گئے. ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا. جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان تمام کو عزت کا مرتبہ عطا فرمایا تو یہ لوگ بادشاہ کے سامنے سجدے میں گر گئے. تب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ابا یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، جہاں سے یوسف علیہ السلام کی یہ سورت شروع ہوئی تھی کہ انی رأیت 11 کوكبا، کہ میں 11 ستاروں کو اور چاند اور سورج کو دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. اللہ نے میرے خواب کی تعبیر کی، چاند اور سورج یہ میرے ماں باپ ہیں اور 11 ستارے یہ میرے 11 بھائی ہیں جو میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. اللہ نے میرے خواب کی تعبیر کی. پتہ چلا خواب کی تعبیر پورا ہونے میں کبھی کبھی 40 سال بھی لگ جاتے ہیں. ہماری طرح نہیں. مول صاحب سپنوں جوئی چھے سپنا نو کوئی اثر تو مول صاحب دیکھا تو نہ تھی. اللہ کے بندے حضرت یوسف کو 40 سال لگے تھے، تو تھوڑا تو انتظار کر، 40 گھنٹہ تو انتظار کر. فجر میں خواب دیکھا، ظہر میں ہی برکت چاہیے دکان میں، اتنے اتاولے ہم لوگ. 40 سال حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر میں لگے ہیں میرے بھائی. انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ میں 11 ستاروں کو، چاند اور سورج کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھتا ہوں. 40 سال کے بعد آج اللہ نے تعبیر یہ دی کہ ماں باپ اور 11 بھائی حضرت یوسف کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ سجدہ تو ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے. جی ہاں، ہماری شریعت میں اللہ کے سامنے کسی اور کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، کسی بھی صورت میں جائز نہیں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کو سجدہ نہیں کرنے دیا تو اللہ کے رسول سے بڑھ کر کون ہے میرے بھائی؟ کوئی نہیں. اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. حضرت معاذ ابن جبل کے بارے میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تھا، اور جب آپ وہاں سے ایک مرتبہ واپس آئے تو وہاں تعظیمی سجدہ چلتا تھا. یمن وغیرہ کے علاقے میں لوگ اپنے بادشاہوں کو عزت اور احترام کا سجدہ کرتے تھے. تو انہوں نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ کیا یا سجدہ کرنے کی کوشش کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً روک دیا اور کہا معاذ کیا کر رہے؟ کیا یا رسول اللہ تعظیم کا سجدہ کر رہا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعظیم کا سجدہ امت محمدیہ میں سے اٹھا لیا گیا ہے، پہلی امتوں میں تھا. بعض مفسرین تو فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کی شریعت میں تعظیم کے لیے کسی کو سجدہ کرنا جائز تھا. امت محمدیہ میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں معاذ اگر کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو کہتا کہ وہ اپنے شوہروں کے سامنے سجدہ کریں.
اگر کسی کو سجدہ احترام کا سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے، بقیہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بھائیوں نے اور والدین نے جو سجدہ کیا ہے وہ ان کی شریعت کے اندر جائز تھا، اور وہ سجدہ تعظیمی تھا، عبادت والا سجدہ نہیں تھا۔ عبادت والا سجدہ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے کرنے کی اجازت کبھی بھی کسی بھی شریعت میں نہیں تھی، عبادت والا سجدہ کرنے کی۔ یہ تعظیم کا سجدہ تھا جو ان کی شریعت کے اندر ہوا کرتا تھا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی اس خواب کی تعبیر کو پورا کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پورے خاندان کے ساتھ مصر کے اندر قیام پذیر ہو گئے، مصر کے اندر رہنے لگے۔ میں نے بتایا 26 سال حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے ساتھ مصر کے اندر رہے ہیں۔ آپ کے انتقال کے وقت حضرت یعقوب نے یہ وصیت کی تھی، جب میرا انتقال ہو جائے تو میری میت کو مصر سے اٹھا کر ملک شام، جہاں پر میرے ابا اور میرے دادا یعنی حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم دفن ہیں، وہیں پر جا کر مجھے دفن کر لینا۔ چنانچہ جب انتقال ہو گیا تو ساگ کی پیٹی کے اندر آپ کی نعش کو رکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ابا کو ملک شام لے جاتے ہیں۔ جس دن ملک شام پہنچتے ہیں اسی دن یعقوب علیہ السلام کے ایک اور بھائی تھے، ان کا بھی وہاں پر انتقال ہوا تھا۔ دونوں جڑواں بھائی تھے، دونوں کا انتقال ہوا تھا۔ ایک ہی قبر کو کھود کر دونوں کی میت کو وہیں پر اندر اتار دیا جاتا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام ان کو دفن کرنے کے بعد واپس مصر واپس آ جاتے ہیں۔ یہاں تک واقعہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس میں جو باتیں کہی سنی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور پر 3 باتیں بڑی اہم اور ضروری ہیں، وہ یہ ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے صاحبزادوں کی درخواست معافی کہ ابا ہمارے لیے معافی کرو، تو کہا کہ میں تمہارے لیے بعد میں معافی کی دعا کروں گا، یعنی کہ پہلے پتہ لگایا کہ میرے یوسف نے ان کو معاف کیا ہے کہ نہیں کیا۔ اس سے ہمیں یہ جاننے کو ملا کہ حقوق العباد یہ بڑا اہم ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ دوسری بات کہ یہودا جو بڑا بھائی تھا اور وہی حضرت یوسف کا قمیص لے کر حضرت یعقوب کے پاس آیا تھا کہ ان کی آنکھوں پر ڈالو تاکہ ان کی بینائی واپس لوٹ آئے، تاکہ وہ اپنے پچھلے گناہ کا کفارہ کرنا چاہ رہا تھا۔ پتہ چلا زندگی کے اندر اگر کوئی برائی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، فوراً نیکی کا کام کر لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی گناہ ہو گیا ہم سے، جھوٹ بول دیا، کسی کو دھوکہ دے دیا، کسی پر ظلم کر دیا، کوئی بھی گناہ ہم سے ہو جائے، اسی وقت فوراً کوئی نہ کوئی نیکی کا کام کر لو، صدقہ کر لو، تاکہ تمہارے اس گناہ کا کفارہ ہو جائے۔ بس یہی 2 باتیں تھیں۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم